کبھی یہ خیال آیا ہے کہ وفاداری اور غداری کے بیچ میں جو ایک باریک سی لکیر ہے وہ کہاں ہے؟ قرآن کی ایک سورت ہے سورۃ الممتحنہ، جو بالکل انہی گہرے سوالوں کو چھیڑتی ہے۔ یہ ہمیں دوستی، دشمنی اور کہہ لیں کہ ملکوں کے آپسی تعلقات کی جو پیچیدہ دنیا ہے نا، اس میں راستہ دکھاتی ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہیں۔ تو اصل سوال یہی ہے کہ آخر وہ کون سا پوائنٹ ہے جہاں ایک دوست دشمن بن جاتا ہے، اور یہی وہ نازک توازن ہے جسے سمجھنے میں سورت الممتحنہ ہماری مدد کرتی ہے۔ اچھا، اس سورت کی جو شروعات ہے نا وہ ایک بہت ہی ڈراماٹی واقعے سے ہوتی ہے۔ ذرا سوچیں، ایک بہت بڑی فیصلہ کن جنگ ہونے والی ہے، اور اس سے ٹھیک پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت قریبی ساتھی حاطب ابن ابی بلتہا ایک خفیہ خط لکھ کر دشمنوں کو بھیج دیتے ہیں۔ مطلب یہ ایک ایسی حرکت تھی جو سب کچھ تباہ کر سکتی تھی۔ لیکن کہانی میں ایک ٹوسٹ ہے۔ حاطب کا ارادہ غداری کرنا نہیں تھا، وہ تو بس مکہ میں جو ان کا خاندان تھا ان کی حفاظت چاہتے تھے، انہیں بچانا چاہتے تھے۔ تو یہاں پر ایک بہت بڑی کشمکش پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک طرف ایمان سے وفاداری ہے اور دوسری طرف خاندان کی محبت، اور بس اسی کشمکش کے جواب میں یہ آیات نازل ہوتی ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ قرآن اس مشکل صورتحال کا حل کیا بتاتا ہے؟ بہت دلچسپ بات ہے کہ قرآن ہمیں سیدھا تاریخ میں پیچھے لے جاتا ہے، اور ایک عظیم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ایک ایسا اصول قائم کیا جا سکے جو ہمیشہ کام آئے۔ قرآن میں ایک خاص ٹرم استعمال ہوتی ہے، اسوہ حسنہ۔ اس کا مطلب ہے ایک بہترین مثال، ایک پرفیکٹ رول ماڈل، ایسا نمونہ جس پر چلا جائے۔ اور یہاں یہ مثال دی جا رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جنہوں نے اپنے اصولوں پر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بالکل واضح سٹینڈ لیا۔ انہوں نے اپنی قوم سے صاف صاف کہہ دیا کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی ان چیزوں سے جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کرتے ہو۔ یعنی انہوں نے خاندانی اور قبیلے کی وفاداریوں کے اوپر ایمان کی سچائی کو رکھا، اور یہی ہے وہ اسوہ حسنہ۔ اچھا، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تمام غیر مسلموں سے دشمنی کر لی جائے؟ قرآن کہتا ہے نہیں، بالکل بھی نہیں، بلکہ یہ سورت ہمیں ایک بہت ہی کلیئر پرنسپل سکھاتی ہے جو انصاف اور ہمدردی پر مبنی ہے۔ اور یہ جو آیت ہے نا، یہ سمجھے کہ اس پوری سورت کا دل ہے۔ یہ بالکل صاف کر دیتی ہے کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا جنہوں نے دین کی وجہ سے آپ سے لڑائی نہیں کی۔ یہ صرف اجازت نہیں ہے، بلکہ ایک طرح سے حکم ہے کہ جو لوگ پرامن ہیں ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ رکھو۔ تو اصول بالکل صاف ہو گیا ہے نا، جو لوگ آپ کے ساتھ امن سے رہتے ہیں ان کے ساتھ انصاف اور اچھا برتاؤ کرو، لیکن جو آپ سے لڑتے ہیں، آپ کو آپ کے گھروں سے نکالتے ہیں، ان کے ساتھ دوستی یا اتحاد نہیں ہو سکتا۔ تو جو لائن کھینچی گئی ہے نا، وہ جنگ اور امن کے بیچ میں ہے، عقیدے کی بنیاد پر نہیں۔ چلیں اب آتے ہیں اس سورت کے نام پر۔ اسے الممتحنہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے وہ جس کا امتحان لیا جائے، اور یہ نام ایک بہت ہی خاص سماجی اور قانونی حکم سے نکلا ہے۔ اس آیت میں ایک بہت پریکٹیکل ہدایت دی گئی ہے، وہ یہ کہ جب عورتیں دشمن کے علاقے سے ہجرت کر کے مسلم کمیونٹی میں پناہ لینے آئیں تو ان کے ایمان کو پرکھا جائے، ان کا امتحان لیا جائے، یہ تسلی کرنے کے لیے کہ ان کی ہجرت واقعی ایمان کی وجہ سے ہے یا کسی اور وجہ سے۔ تو اس کا ایک پورا پروسیس تھا 3 سٹیپس کا۔ پہلا سٹیپ، ہجرت کرنے والی خواتین آتی ہیں۔ دوسرا، ان کے ایمان کا امتحان لیا جاتا ہے۔ اور تیسرا، اگر وہ امتحان میں کامیاب ہو جائیں، یعنی سچی مومن ثابت ہوں، تو پھر انہیں واپس نہیں بھیجا جا سکتا۔ یہ ایک طرح سے ان کی حفاظت اور ان کے حقوق کے لیے ایک واضح قانون تھا۔ اور بس یہی جو امتحان لینے کا حکم ہے نا، یہی اس سورت کی پہچان بن گیا، اور اسی وجہ سے اسے الممتحنہ کہتے ہیں، یعنی وہ سورت جس میں امتحان لینے کا ذکر ہے۔ اچھا، تو جب یہ خواتین کمیونٹی کا حصہ بن گئیں تو ان کی ذمہ داریاں کیا تھیں؟ سورت اس بارے میں بھی بتاتی ہیں، اور ایک طرح کا سماجی اور روحانی کانٹریکٹ ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ آیت نمبر 12 میں ایک عہد یا حلف کی تفصیلات ہیں جو ایمان لانے والی عورتیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کرتی تھیں، اور یہ صرف چند رولز نہیں تھے، بلکہ یہ اس نئے اسلامی معاشرے کی اخلاقی بنیادیں تھیں، اس کی فاؤنڈیشن تھی۔ تو یہ صرف ایک لسٹ نہیں ہے کہ کیا نہیں کرنا، بلکہ یہ وہ بنیادی اخلاقی اور سماجی ستون تھے جن پر اسلامی سوسائٹی کھڑی کی گئی، یعنی توحید، ایمانداری، کردار کی پاکیزگی اور انسانی زندگی کا احترام۔ یہ سب اس عہد کا مرکز تھے۔ تو ان سارے تاریخی واقعات اور احکامات سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ سورۃ الممتحنہ کا جو پیغام ہے وہ آج کے دور میں ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے؟ دیکھیں، خلاصہ یہ ہے کہ یہ سورت ہمیں ایک بہت اہم توازن سکھاتی ہے۔
ایک طرف اپنے ایمان کے ساتھ پوری وفاداری اور دوسری طرف تمام انسانوں کے ساتھ انصاف اور ہمدردی۔ یہ ہر طرح کی انتہا پسندی کو ختم کرتی ہے اور اصولوں پر قائم ایک بیلنس زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتی ہے۔ اور آخر میں یہ سورت ہمارے لیے ایک بہت بڑا سوال چھوڑ جاتی ہے کہ آج کی اس پیچیدہ دنیا میں جہاں ہماری وفاداریاں کتنی ہی جگہ بٹی ہوئی ہیں، کوئی بھی شخص اپنی ویلیوز پر، اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور انصاف کا رشتہ کیسے نبھا سکتا ہے؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔